اچھا بالکل، گزشتہ رات سے جو صورتحال شہر کی چینج ہوئی ہے، کچھ ایک ٹریفک حادثے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ٹینکرز اور ڈمپرز جلائے گئے تھے. اس حوالے سے ہم ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب کے دفتر میں موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ٹریفک حادثات کے حوالے سے شہر میں، اور یہ جو ابھی نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ کیا ان کے اقدامات کرنے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ ٹریفک حادثات جو ہیوی ٹریفک کے خاص طور پر ہیں، اس کے لیے ٹریفک پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے ان کی روک تھام کے لیے، اور یہ جو کل جو واقعات ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ کیا؟ دیکھیں، سب سے جو مین ہمارا ایکشن اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام گاڑیوں میں جو بھی ہیوی ہیں، لائٹ ہیں اور پبلک سروس، ان تینوں میں ٹریکرز فٹ کروا رہے ہیں بائی لاء. اور جو ٹریکر فٹ نہیں کرے گا اس کے جرمانہ 10,000 روپیہ ہے. اور اسی طرح اگر پھر ٹریکر جب فٹ ہوں گے تو آپ کی پھر کیمرے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. وہی ٹریکر آپ کو بتائے گا کہ یہ گاڑی کس اسپیڈ پہ چل رہی ہے. تو سب سے اہم ہے جو چیز ہے جو کہ ایک بڑی شفٹ لائے گی ہمارے ایکسیڈنٹس کو روکنے میں. لیکن آف کورس ٹائم لگے گا، اوور نائٹ نہیں ہوگا یہ، اس میں بھی مہینہ لگ جائے. اور تو یہ سب سے اہم چیز ہے. دوسری، ہم ڈوپ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، یعنی کہ آپ فوری طور کے اوپر کوئی بھی سیمپل لے سکتے ہیں کسی بھی ڈرائیور سے، اور پھر اس کو لیب ٹیسٹ کرانے کے بعد اگر وہ پازیٹیو آتا ہے، اگر وہ اس کا سینسز میں نہیں ہے، انٹاکسیکیٹڈ ہے، انڈر انفلوئنس ہے، تو اس کی بھی ہم جو ہے پھر کارروائی کریں گے. تو تیسرا جو ہے جس وجہ سے ایکسیڈنٹس زیادہ ہو رہے ہیں وہ ہے کہ ڈمپر ہو یا بڑی گاڑی کوئی بھی ہے، ٹینکر ہے، ٹریلر ہے، ٹرک ہے، تو اس کے جو سیف گارڈز ہیں وہ ان کے پاس ہیں ہی نہیں. یعنی کہ آپ ان کو دیکھیں تو خوف زدہ ہو جائیں، اتنے بڑے بڑے ٹائر، اور پھر سیدھا بندہ اگر خدا نخواستہ سلپ ہوتا ہے، بھلے وہ ٹرک کی غلطی نہ بھی ہو، تو پھر وہ ڈائریکٹلی ٹائر کے نیچے جاتا ہے. تو ہم وہ امپلیمنٹ کرا رہے ہیں کہ ہر گاڑی کے اندر پراپر انڈر رن پروٹیکشن کورز ہوں، دونوں سائڈوں پہ، سامنے اور پیچھے. تو اس کے بعد جو لانگر ٹرم ہے وہ ہم جو ہے کیمرے نصب کر رہے ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ اسپیڈ کو چیک کریں گے بلکہ ہر طرح کی وائیولیشن کو. اگر فاسٹ ٹریک میں چل رہا ہے کوئی موٹر بائک ہے یا ہیوی ٹریفک ہے تو وہ اس کو بھی چیک کرے گا. تو وہ ہیوی فائنز ہم امپوز کریں گے، اور پولیس والوں کو اس یعنی کہ جو ٹکٹنگ سسٹم ہے اس سے ہم مائنس کریں گے. تو اگین دس ول ٹیک سم ٹائم. تو ڈیسیشنز بڑے سخت ہوئے ہیں اور بڑے ہی صحیح ڈائریکشن میں ہیں. بگر پکچر اچھی ہے، لیکن امیجیٹ جو ریزلٹس آپ چاہ رہے ہیں کہ اوور نائٹ آ جائیں، تو یہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے آپ سب کو ہمارے ساتھ تعاون بھی کرنا ہوگا اور صبر بھی کرنا ہوگا. اچھا یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ہیوی ٹریفک کراچی کی شہروں میں چلنے والا جو معاملہ تھا، تو یہ ٹریفک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہیوی ٹریفک وہاں جو لیاری ایکسپریس وے بنا ہوا ہے، جو وہاں ہائی وے سے جو ہیوی ٹریفک آتا ہے وہ اس پہ ہی چلا جائے اور وہ ڈائریکٹ ماری پور اترے، یا شہر میں جو انٹرسیکشنز بنی ہوئی ہیں اس میں کیا رکاوٹ ہے اگر ٹریفک وہاں ہیوی ٹریفک وہاں چلا جائے؟ دیکھیں، ہمارے کراچی میں اس وقت 6 انڈسٹریل زونز ہیں، اور ان انڈسٹریل زونز میں آپ ہیوی ٹریفک کو روک نہیں سکتے. اب کراچی جو شہر ہے وہ ایک طرح سے انڈسٹری بن چکا ہے، اور کرنگی آپ دیکھیں کتنی آبادی ہے، لیکن وہ ہے انڈسٹریل زون. اب وہاں تک کوئی گاڑی آتی ہے تو وہ سارے شہر سے ہی آئے گی کرنگی کے. اسی طرح لانڈھی ہے، اسی طرح نارتھ کراچی ہے، اسی طرح جو ہے یہ سارا گلبئی سے لے کر اور سائٹ کا ایریا ہے. تو آپ کی کراچی تو بیسیکلی یہیں پر ہی ہمارے پرابلمز آ رہے ہیں اور یہیں پر ہی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو یا تو پھر انڈسٹری ہماری بیٹھ جائے گی اگر ہم اس کو نہیں دیتے ایکسیس گاڑیوں کی. تو ایشوز تو ہیں. اب ان ایشوز میں رہ کر آپ نے جو ہے ایسے انٹرونشنز کرنے ہیں جس سے آپ کے ایکسیڈنٹس کم سے کم ہوں. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر یہ چیزیں ہم امپلیمنٹ کر گئے اور موٹر بائکرز بھی اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اٹ ول ٹیک سم ٹائم، لیکن فار شیور دا بگر پکچر از ویری مچ جو ہے ہیلدی. اچھا، کمرشل ڈرائیورس کو کیا لاؤڈ اینڈ کلیئر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے رویہ ان کا ہونا چاہیے گاڑی کا، کیا ان کی حد رفتار جو ہے سڑک پہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ان کے لیے تو بڑی سمپل بات ہے. ہم جو ہے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی کہ گاڑیوں کی عمر کتنی ہونی چاہیے. ایک انسان ہے وہ 50 میں پیدا ہوا، آج اس کی ڈیتھ ہو گئی، گاڑی ہے وہ چل رہی ہے، وہ گاڑی نہیں ہے، وہ ملک الموت ہے، وہ تو ایک ڈیتھ سیل ہے.
یعنی کہ وہ ان گاڑیوں کی ایج کتنی ہونی چاہیے, انٹر پروونشل کتنی ہونی چاہیے, انٹر سٹی کتنی ہونی چاہیے, اور ود ان دا سٹی کتنی ہونی چاہیے, اس پر بڑا مربوط قانون بننے جا رہا ہے. ایک دفعہ وہ جب امپلیمنٹ ہوا تو یہ جتنے چھکڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں, جتنی پرانی بسیں نظر آ رہی ہیں, جتنے پرانے یہ ٹینکرز نظر آ رہے ہیں, یہ فارغ ہو جائیں گے, ان کی رجسٹریشنیں بھی ختم ہو جائیں گی. پھر ان ٹرانسپورٹرز کو انویسٹ کرنا پڑے گا بہتر گاڑیوں میں, بھلے 3 بیچ کر 1 خرید لیں, لیکن یہ 3 چل نہیں سکیں گے ان کے. تو ان کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ آپ فیوچر کو دیکھیں, بڑے سخت قسم کے اور صحیح فیصلے ہوئے ہیں. کیوں کراچی جو ہے نا قدیم زمانے میں چلے, کیوں نہ وہ لاہور اور جو اسلام آباد یا دبئی یا اس طرح کے جو شہر ہیں, ایجپٹ کے کائرو, اس طرح کیوں نہ ہم کراچی کو بہتر ٹرانسپورٹ دیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کے لیے بھی ڈوپ ٹیسٹ ہے, ہم جو رینڈم ٹیسٹنگ کریں گے اس میں جو ہے نا پبلک سروس وہیکلز بھی شامل ہیں. تو اگر اس میں اگر کوئی پازیٹیو آتا ہے تو وہ سیدھا جیل جائے گا اور اس کے مالک کو گاڑی ملے گی صرف. اچھا, یہ جو آپ نے ڈمپنگ پوائنٹ بنایا ہے, اس کی تھوڑی سی مجھے طریقہ کار بتا دیجیے گا. وہاں جو گاڑیاں اب آپ پکڑ کے بند کر رہے ہیں وہ کتنے عرصے میں چھوڑی جائیں گی, یا اس کی کیا قوانین ہوں گے کہ یہ پورا کریں گے تو گاڑیاں چھوڑی جائیں گی؟ دیکھیں, ہمارے 3 اس وقت سائملٹینیسلی ایکشنز چل رہے ہیں کراچی کے اندر. ایک ہے جو بڑی گاڑیاں HTV, LTV, PSV, وہ ان کے لیے ہم نے امپاؤنڈ یارڈ بنایا ہے. اور وہ پروسیجر یہ ہے کہ اگر کوئی گاڑی بالکل ہی فارغ ہے اور دیکھنے سے پتہ لگتا ہے تو پھر اس کی انسپیکشن ہوگی اور پھر اس کی رپورٹ جائے گی ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں, جو جہاں پہ وہ رجسٹر ہوتی ہے, اور اس کی رجسٹریشن کینسل ہوگی. وہ گاڑی پھر دوبارہ روڈ کے اوپر نہیں آئے گی. ہاں, جو گاڑیاں روڈ وردی ہیں لیکن ان کے اندر کوئی چیز کم ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, تو یہ ان کی انڈر ٹیکنگ کے اوپر یہ گاڑیاں ان کو دی جائیں گی کہ 15 دن کے اندر, 14 دن کے اندر یہ اس نقص کو ٹھیک کر کے واپس آئیں. اگر وہ ان کیس نہیں لاتے گاڑی تو وہ بھی گاڑی پھر ریفر ہو جائے گی ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں, اور وہ بھی ان کی بھی رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی. تو بڑی کلیئر ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشن, اور وہ ان کا ریزالو ہے سرکار کا کہ اس دفعہ جو ہے بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. نی جرک ریئیکشن نہیں دینا, فائر فائٹنگ نہیں کرنی, بلکہ لانگر ٹرم میں بڑے پکچر کو سامنے رکھ کر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لینے. دوسرا جو ہمارا کراچی کے اندر کریک ڈاؤن چل رہا ہے وہ موٹر بائکرز کے اوپر چل رہا ہے, کیونکہ بہت ہو گیا ان کو, بہت ٹی وی کمرشلز, سوشل میڈیا, ریڈیو, FM ہر طرح سے بتایا, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہیلمٹ پہن کے نہیں دیتے. تو ایک تو ہم نے اس کی جو فائن ہے وہ 2000 روپے کر دی ہے. اب ہیلمٹ ہے 1500 کا, آپ 2000 روپے فائن پے کریں گے تو یہ تو لاجیکل بھی نہیں ہے. اور پھر آپ فائن کے ڈر سے کیوں پہنیں, آپ اپنی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے پہنیں. تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. کل ہم نے تقریباً 1800 کی قریب موٹر بائکس, لیکن ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کو ہم نے ڈیٹین کیا ہے, ان کی گاڑیوں کو وہ ہم نے بند کی ہیں. تو یہ ڈیلی کی بنیاد کے اوپر ہمارا کریک ڈاؤن چلے گا. تیسرا ہمارا کریک ڈاؤن ہے وہ گاڑیاں جن میں عام طور پہ پولیس, ٹریفک پولیس بدنام بھی ہے کہ وہ ان کو روکتی ہی نہیں ہے, جیسے بڑی بڑی کروزنگز ہو گئیں, یہ ریووز ہو گئیں. تو ان کے لیے ہم ڈسٹرکٹ پولیس, ہمارا محکمہ, ایکسائز ڈپارٹمنٹ اور CPLC, ہم چاروں مل کر شہر کے اندر 16 ناکے لگائیں گے ڈیلی کی بنیاد کے اوپر, کچھ صبح میں اور کچھ شام میں. تو اس کو بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ تینوں طرف ریپلز ہوں ہمارے. اور جو بگر پکچر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتائی اس پہ الگ کام ہو رہا ہے, یعنی سیف سٹیز اتھارٹی پہ الگ کام ہو رہا ہے, اور لائسنسنگ سسٹم کو اسٹریم لائن کر کے ایک پری لائسنس ڈرائیونگ اکیڈمی کے تھرو جو بھی پراسپیکٹیو ڈرائیورز ہیں ان کو ٹریننگ دلانے پہ الگ کام ہو رہا ہے. تو یو سی چیزیں تو کافی ہو رہی ہیں. ٹکٹ لیس فیس لیس ٹکٹ سسٹم کے اوپر کام ہو رہا ہے تاکہ گھر بیٹھے لوگوں کو چالان پہنچے, اور اگر کوئی چالان نہیں بھرے گا تو اس کو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں وہ پھنسے گا. تو آپ کو, عوام کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں, جب حکومت آپ کے لیے اتنا سوچ رہی ہے, وہ اس لیے تو نہیں سوچ رہی کوئی ریونیو ملے گا, وہ اس لیے سوچ رہی ہے کہ آپ کے حادثات میں کمی ہوگی. تو آپ کو بھی چاہیے کہ پھر ایک ذمہ دار شہری کا ثبوت دیتے ہوئے ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کریں. ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ کی ٹریفک پولیس کی نفری کتنی ہے, اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہنگامی بنیادوں پر ٹریفک پولیس میں بہت زیادہ بھرتیاں ہونی چاہیے تاکہ ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے بھی فورس بھی موجود ہو سڑک کے اوپر؟ اس وقت تو ہماری 5400 کے قریب نفری ہے, اور یقین مانیں اگر سسٹم ان پلیس ہونا یہ بہت زیادہ نفری ہے. اب چونکہ نہ سگنلز ہیں اور نہ ہی جو ہے نا
مطلب چالاننگ کا سسٹم آٹومیٹڈ ہے تو پھر یہ واقعی کم ہے. تو اگر تو ہم جا رہے ہیں آٹومیشن کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو پھر تو یہ نفری کافی ہے. 6 مہینے کے اندر ہماری کافی ریلیکس ہو جائیں گے جب سگنلز لگیں گے اور ای چالاننگ ہوگی اور لوگ بھی سمجھیں گے کہ بھائی اب پولیس والا بھی نہیں ہے پھر بھی ہمیں فائن ہو رہا ہے. پھر وہ فرق بھی ختم ہو جائے گا کہ بھائی چھوٹی گاڑی روکی بڑی چھوڑی. تو میرا خیال ہے کہ جس طرف ہم منزل کو جا رہے ہیں اس میں میری یہ نفری کافی ہے. ہاں لیکن اگر ہم اسی طرح مینولی کام کر رہے ہیں تو پھر تو 20,000 بھی کم ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پیر محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹریفک قوانین پر جو بھی عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی. جی